السلام علیکم جی۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے احکام و مسائل پر، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں جناب عالم دین ہے ماشاءاللہ قاری اشفاق صائم صاحب، اور ان سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے اس حوالے سے۔ تو چلتے ہیں قاری صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب، سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی فرض ہے، سنت ہے؟ اس حوالے سے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں گائیڈ کریں ہمیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ سوال آپ کا یہ ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے اور یہ سنت ہے یا فرض ہے۔ اس حوالے سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ سورۃ الحج کی آیت ہے، جس کے اندر یہ واضح طور پہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب تقویٰ کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کا جو خوف ہے، جو خشیت ہے، وہ تمہارے دل میں کتنی ہے، اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کا جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، وہ کتنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، یعنی اللہ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے، آپ اس کو کتنا کرتے ہیں، جس کام سے منع کیا اس سے کتنا رکتے ہیں، یہ ہے تقویٰ۔ اور یہی مقصد ہے ہر عبادت کا، اور یہی مقصد ہے قربانی کا۔ اور یہ فرض ہے یا سنت ہے، اس کے حوالے سے علماء کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ فرض ہے، بعض کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ لیکن جو میرا موقف ہے، جو جمہور علماء کا موقف ہے، محدثین کا موقف ہے، وہ یہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، فرضیت کے زمرے میں نہیں آتا۔ بعض لوگ دلائل دیتے ہیں فرضیت کے، لیکن یہ فرضیت کے زمرے میں نہیں آتا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہت زیادہ اس کے بارے میں تاکید ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میرا یہی کہنا ہے، یہی موقف ہے کہ یہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، اور سنت کی بہت زیادہ اس حوالے سے تاکید ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ قاری صاحب، کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی قربانی چھوڑی ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جہاں ملتا ہو کہ اللہ کے نبی نے کبھی قربانی چھوڑی ہو۔ تو بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک بار قربانی چھوڑی، اور اس لیے جب پوچھا گیا کہ آپ نے قربانی کیوں نہیں کی، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ بتانے کے لیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ تو یہ صحابہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی، یعنی یہ بھی ایک دلیل ہے سنت کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، قربانی کے لیے کون کون سے جانور جائز ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے، اور کون کون سے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ جی، قربانی والے جو جانور ہیں وہ تقریباً ساری امت کو پتہ ہے۔ 4 قسم کے جانور ہیں، بھیڑ ہے، اسی طرح بکری ہے اور ان کا نر اور مادہ، گائے اس کا نر اور مادہ، اسی طرح اونٹ اس کا نر اور مادہ۔ تو یہ 8 جوڑے بنتے ہیں جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، اور حدیث سے بھی ہمیں یہی جانور ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے علاقے میں رواج ہے بھینسے کا یا بھینس کا، تو بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کر لینا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر مجھے کوئی کہے کہ یہ بھینسا آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ اس کو قربانی کریں، تو میں اس کو نہیں کروں گا، میں اس کو بیچ کے باقی جو 4 جانور ہیں ان میں سے کوئی لے کے کروں گا۔ میرے نزدیک یہ تقویٰ زیادہ ہے کہ جو جانور اللہ کے نبی سے ثابت ہیں بس وہی کیے جائیں، ان کے علاوہ اگر جب کوئی نہ ملے تو پھر کچھ نہ کچھ چلو گنجائش نکلتی ہے کہ وہ بھی کر لے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے دوسرا سوال اس کے اندر کیا کہ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، ان میں سے کچھ عیوب بتائیں اللہ کے نبی نے، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 لا تجوز فی الضحایا، 4 قسم کے جانوروں کو قربانی میں استعمال نہ کرو۔ ان میں سے کون سے ہیں؟ الاوراء البین ابرھا، جو جس کی ایک آنکھ خراب ہو، یعنی کانا جانور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کو نہ کیا جائے۔ والمریضۃ البین مرضھا، مریض جانور جس کا مرض واضح طور پہ واضح ہو، نظر آ رہا کہ یہ جانور مریض ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ الاوراء البین ضلعھا، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ والکبیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں کی میخ گودا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہو۔ اس حدیث کے اندر یہ 4 جانور ہیں۔
اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ بھی ترمذی کے اندر ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ان نستشرف العین والاذن، کہ جب جانور کو تم خریدو قربانی کے لیے تو اس کے آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لو، اور جو ایک آنکھ والا جانور ہے وہ ذبح نہ کرو، اور اس طرح ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ، ایسا جانور جس کا کان آگے سے کٹا ہو یا پیچھے سے کٹا ہو، ولا خرقاء ولا شرقاء، اور ایسا جانور جس کے کان کے اندر گول سوراخ ہو یا لبائی میں سوراخ ہو، تو یہ بھی جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور حدیثوں میں ملتا ہے کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، یا کہ ایسا بوڑھا جانور ہو جس کے دانت اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے خود بخود گر گئے ہوں، یا اتنا بوڑھا ہو کہ وہ ہڈیوں کا پنجر ہی رہ گیا ہو، ایسا جانور، اور مجبوری کی حالت میں ایسا جانور کیا جا سکتا ہے جو دو دانتا تو نہ ہو، جس کو ہم کھیرا کہتے ہیں، تو وہ کیا جا سکتا ہے مجبوری میں، جب دو دانتا جانور نہ ملے، جس کو ہم مسنہ کہتے ہیں، وہ نہ ملے، پھر وہ بھیڑ کا جو جزا ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم 1 سال کا ہو اور صحت مند ہو۔ یعنی اگر 2 دانت نہیں ملتا تو پھر آپ بھیڑ کا بچڑا جو ہے وہ کھیرا کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کھیرا کر سکتے ہیں، لیکن 1 سال سے کم عمر والا نہ ہو، اور قربانی پہ نہ لگنے والے جانور میں لاگر، بیمار اور عیب والا جانور، جی بالکل، کوئی بھی عیب کسی بھی قسم کوئی کا۔ بھی عیب۔ جی اچھا سر، اس میں اکثر سننے کو یہ ملتا ہے کہ کان کٹا ہے وہ 3/4 حصہ ہوگا تو پھر مطلب وہ عیب ہوگا، اگر اسے کم کٹا ہے تو عیب نہیں ہوگا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کے اندر الفاظ کیا آ رہے ہیں کہ گول سوراخ ہو یا لمبائی والا سوراخ ہو، آگے سے کٹا ہو یا پیچھے سے کٹا ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا نہیں لگتا، اس کے اندر یہ واضح ہو گیا۔ بالکل ٹھیک، 3/4 2/4 اس کا کوئی سوال باقی سوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، قربانی الحمدللہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کون سے وہ ایسے لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ جیسے بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ایسے جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ایک سوال عوام کی طرف سے یہ آتا ہے جب جمعہ کے اندر یا خطبے کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ کو رب کو مل کے آئے ہیں، کہ آپ کو پتہ بھی اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ رب کو مل کے نہیں آئے، لیکن رب نے قرآن اتارا ہے، حدیث کو اتارا ہے، نبی کی زبان پہ اس کو جاری کیا ہے، تو وہ وہاں سے دلائل ملتے ہیں کہ جس بندے کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے اس کی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ آدمی جس کا طریقہ عمل کرنے کا سنت کے خلاف ہو، اس کا وہ عمل قبول نہیں ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کی نیت ٹھیک نہ ہو، اللہ نے قرآن میں حکم دیا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو، یعنی تمہاری نیت یہ ہو کہ اس سے رب راضی ہوگا، نہ کہ یہ کہ میں 2 لاکھ کا جانور کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں گے خوش ہو گئے ماشاءاللہ جی چور اس نے بڑا جانور ذبح کر دیا ہے۔ تو ایسی جو صورتحال ہے پھر یہ اس کی نیت ٹھیک نہیں، تو جس کی نیت ٹھیک نہیں اس کا بھی کوئی عمل قبول نہیں اور قربانی بھی قبول نہیں۔ اسی طرح وہ آدمی جس کے رزق کے اندر حرام شامل ہے، اس کی بھی کوئی عمل قبول نہیں، کوئی نیکی قبول نہیں، حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے اگر وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی داخل ہو جائے اور وہاں جا کے اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے تب بھی اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جو آدمی نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لے اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ چند چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو نماز عید کا ذکر کیا کہ اس سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، ایک ذہن میں میرے سوال آیا۔ جی جی سوال یہ ہے کہ فرض کرو ایک قربانی کا جانور ہے جس میں حصے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، وہ ایک جگہ پہ جانور ذبح ہونا ہے، وہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے عید نماز پڑھ لی ہے، کچھ لوگ باہر بھی ہیں، کنٹری سے باہر ہیں یا کچھ دور ہیں، ان کی ابھی عید نماز نہیں ہوئی، جن کے اس میں حصے ہیں ان میں کچھ لوگوں نے عید نماز پڑھی ہے، کچھ نے بھی نہیں پڑھی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب وہ سارے عید نماز پڑھیں گے پھر وہ قربانی یعنی کہ جانور ذبح کیا جائے، یا جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ ذبح کر دیں؟ اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں حدیث ملتی ہے، جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھا کے جب وہاں سے عیدگاہ سے نکلے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کس نے کی؟ بتایا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ تم دوسری ذبح کرو، یہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح جو حصے دار ہیں، جب تک سارے حصے دار نماز عید ادا نہیں کر لیتے، ایک بھی باقی ہے، اس جانور کو اگر پہلے ذبح کر دیا جائے تو اس حدیث کے تحت وہ قربانی نہیں ہوگی۔
یعنی اس کسی بندے بھی، کی قربانی نہیں اس بندے کی نہیں، کسی کی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا حصے دار ابھی باقی تھا. یہ حصہ جب مل گیا تو سب ایک ہو گئے، تو سب کا حکم بھی ایک ہی لگے گا، کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ ساتوں کے ساتھ عید کی نماز ادا نہیں کر لیتے، میرے علم کے مطابق. آگے واللہ عالم بالصواب. یعنی اگر کسی نے قربانی میں حصے رکھے جی ہوئے ہیں تو وہ سب سے پہلے تمام حصہ داروں سے کنفرم کرے جی آپ نے عید نماز پڑھ لی ہے. جی بالکل. جب یہ کنفرم ہو جائے کہ عید نماز پڑھ لی ہے پھر وہ جانور ذبح کیا جائے. ایسے ہی ہے سر؟ جی بالکل ایسے ہی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے، اور جو ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق سنا ہے اس پہ عمل کرنے والا بنائے. جزاک اللہ.